اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلاش۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر عباس۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی مکرم سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر انگنت لاتعداد درود و سلام۔ ناظرین، آج کا میرا پروگرام تلاش اور پروگرام تلاش میں ایسی حقیقت آپ کو دکھاؤں گا جو شاید آج سے قبل نہ دیکھی ہو۔ ناظرین، چیف گیپکو گوجرانوالا جام ایوب جو وابڈا والوں کا ہڈ ہے، یعنی جو وابڈا والوں کا بڑا افسر ہے، جس نے گوجرانوالا میں بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے یہ تو دیکھا ہوگا کہ سگے بھائی نے سگے بھائی کا قتل کر دیا، یہ بھی دیکھا ہوگا ایک ماں نے بجلی کے بل کی وجہ سے گندے نالے میں کود کر اپنی جان دے دی، یہ بھی سنا ہوگا گوجرانوالا میں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا سونا فروخت کر کے، اپنی بیٹیوں کا جہیز فروخت کر کے، اپنے گھروں کے برتن فروخت کر کے ان لوگوں نے بجلی کے بل ادا کیے ہوں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، اس تلخ حقیقت کو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ تلخ حقیقت ہے گیپکو فروغ گنج سب ڈویژن کی۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر 4 میٹر جو ہے بوگس میٹر لگائے جاتے ہیں، اور ان 4 بوگس میٹروں کو لگانے والا کون ہے؟ کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس بندے کا نام بھی، اس کا نام ہے راشد سعید۔ یہ گیپکو فروغ گنج سب ڈویژن میں لینڈ سپریڈنٹ ہے۔ اس نے اور اس کے حواریوں نے 4 جو میٹر لگائے ہیں، کون سے میٹر لگائے ہیں یہ بھی ذرا آپ کو میں تفصیل سے بتا دوں۔ یہ میٹر میرے اور آپ کے گھر کے نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کی فیکٹری کے میٹر نہیں ہیں، یہ میٹر لگائے گئے ہیں بوگس میٹر۔ اور ان بوگس میٹر لگانے میں ان کے کردار کیا ہے کہ یہ بوگس میٹروں کی نہ تو ریڈنگ ہو رہی ہے، بلکہ یہ سیدھی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ بجلی 4 میٹروں سے جو چوری ہو رہی ہے، یہ ایک فیکٹری کو دی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو راشد سعید اور اس کے حواری ہیں، انہوں نے کار سرکار میں کھل کر مداخلت کی اور کروڑوں روپیہ کا محکمہ وابڈا کو نقصان پہنچایا۔ راشد سعید نے سرکاری خزانے کو بڑا بے دردی سے لوٹا۔ آخر کار آہستہ آہستہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ 8/10/2024 کو شام 3:30 پر گوجرانوالا FIA میں اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جس میں واضح طور پہ ایک تحریر لکھی جاتی ہے۔ آئیے میں ذرا آپ کو وہ تحریر بھی پڑھ کر سناؤں جو FIR میں درج ہے۔ یہی شور و گل چلتا رہا کہ محکمے میں یہ بوگس میٹروں کی باتیں ہونا شروع ہوئیں۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جو فروغ گنج سب ڈویژن کا SDO ہے احمد علی پرویز جس کا نام ہے، وہ ڈائریکٹر FIA کو ایک درخواست دیتا ہے کہ جناب بوگس میٹر کے بارے میں FIA میں ایک مقدمہ درج کیا جائے۔ جو وہ حوالہ نمبر دیتا ہے، آئے وہ میں میٹر نمبر کا آپ کو اپنے اس پروگرام میں جو پہلا بوگس میٹر ہے اس کی بھی میں ذرا تفصیل بتا دوں۔ وہ بوگس میٹر کا نمبر کیا ہے، اس کا حوالہ نمبر کیا ہے؟ اس کا حوالہ نمبر ہے 000 411524۔ یہ اس بوگس میٹر کا حوالہ نمبر ہے۔ اور ایک نام کس کے ہے؟ یہ ہے جناب لیاقت حیات وال محمد، جمیل کلونی، حیدر کلونی، عقب گریڈ اسٹیشن، عالم چوک، گوجرانوالا۔ یعنی کہ یہ بالکل ہی جہاں پہ گریڈ اسٹیشن ہے، یہ اس کی بالکل بیک سائڈ پہ ہے۔ اور اس کا جو صارف ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے کامران عبداللطیف، سکنہ حیدر کالونی، عقب گریڈ اسٹیشن، عالم چوک، گوجرانوالا۔ 8/10/2024 کو ہوتا کیا ہے، SDO گیپکو اور اس کی ٹیم میں جو شامل ہے جاوید اختر،
محمد صدیق اور شعیب انور. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ یہ سب ڈویژن فروغ گنج کا جو عملہ ہے اور ان کے ساتھ محمد طلحہ اعجاز جو ہے ایف سی دوران چیکنگ انہوں نے خود دیکھا کہ یہ ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے بغیر کسی چیز کے، بغیر ریکارڈ کے. تو یہ اس کا کوئی آر سی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک بوگس میٹر جو ہے چل رہا ہے، یعنی کہ ایک سیدھی بجلی چوری کی جا رہی ہے، جس کو جس کی جو بجلی چوری ہے وہ خود ہی محکمے کا آدمی اس کو جا کر جناب والا بوگس میٹر لگا کر دیتا ہے. جناب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ 462 رجسٹر کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتاؤں کہ ماہ جون 2024 میں اس کا ڈی آئی سی میٹر، اس کا کیا نمبر ہے 000087184 اور اس کا حوالہ نمبر ہے 000410 یعنی 121524. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے متعلق MNT رپورٹ فراہم کی جائے گی. یہ بھی کہا جاتا ہے محترم اسی میٹر کے بارے میں. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ گیپکو کو لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا چونا کون لگا رہا ہے اور اس کا ڈیزیگیشن کیا ہے، اس کا نام ہے اور کیا اس کا ڈیزیگیشن ہے. اس کا ڈیزیگیشن ہے اور یہ محکمہ گیپکو کا عہدہ LS. راشد سعید نامی اہلکار ایک ڈمی میٹر لگا کر اس فراڈ میں ملوث نکلتا ہے جو بجلی چوری کرنے کا پہلے سے ہی بے تاج بادشاہ ہے. اور یہاں پر ایک اور بات، یہ LM2 یہ کیا کر رہا ہے 70,000 یونٹ کی بجلی چوری میں یہ بجلی چور ملوث نکلا، جس کے پاس لائن سپریڈنٹ کا چارج ہے. لائن سپریڈنٹ کا چارج ہے اس کے پاس، جو اکثر اوقات بجلی چوری جیسے سنگین جرم میں اس سے پہلے بھی پکڑا گیا، جس کو اعلیٰ افسران کی شیر آباد حاصل ہے. بھائی کیوں محکمے کے افسران کو اس کی شیر آباد حاصل ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑا بجلی چور ہے اور یہ بار بار بجلی چوری کرواتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ عملے کے سارے جو عملہ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مل کے ساتھ بات کر رہا ہے. یہاں پر ایک آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں محکمہ کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے 26 ستمبر کو ایک ریڈ کر کے کامران پلاسٹک انڈسٹری سے بہت بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی جاتی ہے. اور بوگس میٹروں کا ابھی میں حوالہ دے لگا ہوں 4 بوگس میٹروں کا. جناب والا یہ 4 ہوئے ہیں جو FIA نے پکڑے ہیں. جو میرے پاس اطلاع ہے یہ 20 سے 22 میٹر ہیں. یہ اس کی انکوائری کی جائے، تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے. میں اس کا بوگس میٹر کے بھی نمبر بتاؤں گا. شاید اس کے ذہن میں یہ نہ بات ہو کہ یہ جو اینکر صاحب بیٹھے ہیں یہ ظہیر عباس صاحب جو پروگرام تلاش کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ تلاش بھی کیا کہ یہ ویسے ہی پروگرام کر رہے ہیں. تو جناب والا یہ جو FIR کا مدعی کون ہے، یہ بڑی آپ کو ایک پیاری بات بتانے جا رہا ہوں. SDO سب ڈویژن فروغ گنج احمد علی پرویز کی مدعیت میں ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کو درخواست دی جاتی ہے کہ جناب مقدمہ درج کیا جائے بجلی چوری اور بوگس میٹر وغیرہ کا، جس میں لکھا کیا جاتا ہے بوگس میٹر اور محکمہ ریکارڈ کے حوالے سے ایک حوالہ بھی دیا جاتا ہے. آئیے میں اس میٹر کا ذرا آپ کو نمبر بتاؤں. اس کا نمبر ہے 0004121212524 یعنی انگلش میں بھی بتا دوں 000410212111524. یہ میٹر کس کے نام ہے؟ لیاقت حیات ولد محمد جمیل کلونی حیدر کلونی عقب گریڈ اسٹیشن عالم چوک گجرانوالہ
जो हाल सारफ है कामरान वाल अब्दुल लतीफ सकना हैदर कॉलोनी अकब ग्रेड स्टेशन आलिम चौक गुजरांवाला, ये 8/10/24 को क्या होता है कि इसमें एसडीओ गैप को, तो नाज़रीन ये जो बोगस मीटर है, ये इसका पहला हवाला नंबर मैं आपको दूं, यानी पहला जो मीटर बोगस है उसका नंबर क्या है 2412100041102। ये पहला हवाला नंबर दिया मैंने आपको पहले मीटर नंबर का। अभी आपको बताऊं EPL 319825। अभी मैं आपको ये दूसरे मीटर का हवाला देने जा रहा हूं जिसका नंबर है 87184। अभी मैं आपको तीसरे मीटर का हवाला देने जा रहा हूं 381136। अभी मैं आपको चौथे बोगस मीटर का हवाला देने जा रहा हूं जिसका नंबर है कि 2998043700। ये मीटर अरसा दराज से DCO शो करके साइड पे मीटर चेंज करके बिजली चोरी करवाई जा रही थी। इसमें जनाब राशिद सईद साहब और फैक्ट्री मालकान मुलव्वस निकले, जिसको FIA ने पकड़ने के बाद जो है शामिल तफ्तीश भी किया। यहाँ पे सवाल उठता है मोहतरम जनाब चीफ कैप को और गुजरांवाला जाम अयूब साहब, आज तक आपने महकमा में मौजूद इन काली भेड़ों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की, इनको क्यों डिसमिस ऑफ सर्विस नहीं किया, क्यों अभी तक लाइन सुप्रिंटेंडेंट राशिद सईद को डिसमिस ऑफ सर्विस क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा एक सवालिया निशान है चीफ कैप को जनाब जाम अयूब साहब। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी तक जो लाइन सुप्रिंटेंडेंट है राशिद सईद ये ड्यूटी कर रहा है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे बताऊं कि जनाब एक्शन डिवीजन नंबर 1 अमजद अंसारी और SI शहबाज अहमद शेखू, जनाब इनका भी बड़ा रोल है, किरदार है। जनाब चीफ कैपो जाम अयूब साहिब जरा देखें तो सही, इस महकमे में जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ आपने आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की, किसी को मुअत्तल नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ आपकी जात के ऊपर सवालिया निशान उठता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम तलाश में इन सब को लेके आऊँगा और ये बताऊँगा इनके अलावा 13 और आपके महकमे के अफसरान और मुलाजमीन मुलव्वस हैं बिजली चोरी में। ये आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब इनका एक एक चेहरा याद करेंगे कि करोड़ों रुपयों की करप्शन करने वाले और सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले ये आज कहाँ है? आज भी महकमे में ड्यूटी कर रहे हैं और जाम अयूब साहब इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये बोगस मीटर चलाने वालों के खिलाफ, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? यही सवाल हमारा होगा वज़ारत दाखिला से, यही हमारा सवाल होगा जनाब वफाकी वज़ीर पानी व बिजली से कि आखिरकार बोगस मीटर पर बिजली चलाकर देने वाले अफसरान के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नाज़रीन सवाल ये उठता है कि अगर 4 बोगस मीटर लगाए गए और उन अफसरान के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो इससे ये चीज साबित होती है कि चीफ कैप को हो सकता है मुलव्वस हो। अगर चीफ कैप को मुलव्वस नहीं है तो इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगले प्रोग्राम में मैं वो तमाम सबूत और हकायक लेकर आऊंगा कि चीफ कैपो ने आखिरकार क्यों इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। प्रोग्राम तलाश में अपने मेहमान हाजी ज़हीर अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।